پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا بیڈ پر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ میرے شوہر اور بچے بیڈ پر کھانا کھاتے ہیں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ نہیں بھائی، کیوں رزق تنگ ہوگا؟ بیڈ تنگ ہو جائے گا جب اتنے سارے لوگ بیڈ پہ بیٹھیں گے تو بیڈ چھوٹا پڑ جائے گا۔ ویسے آج کل گھروں میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہی نہیں، ایک میاں بیوی اور ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، تو بڑی فیملیوں میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنگ نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ گدے پہ بیٹھ کے کھانے میں آدمی دھستا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ زمین پہ کھانے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، تو آرام دہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جائز ہے، کوئی رزق کی تنگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیبل پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ساجد صاحب KPK سے پوچھتے ہیں، ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ساجد بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے، پہلے علماء اس کو منع کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر میں یا دنیا میں مسلمانوں میں یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا، سب زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور ادب کے اور سنت کے زیادہ قریب بھی بہرحال یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ جب انگریز آیا تو وہ غیر مسلم تھے، وہ ٹیبل پہ کھایا کرتے تھے، تو اس وقت جو مسلمان میز پہ کرسی پہ کھاتا تھا تو وہ لگتا تھا گویا یہ انگریز ہے، یہ انگریز سے میری مراد انگریز نہیں، یعنی غیر مسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو اس وقت یہ عمل غیروں کی مشابہت سمجھا جاتا تھا، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا۔ لیکن آج اس کا رواج دنیا میں ہو چکا ہے، مسلمان بھی کھاتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہوٹلوں میں آپ ٹیبل پہ نہیں تو آپ کے لیے الگ سے تھوڑی وہ نیچے بچھائے گا دسترخوان کوئی، تو اس لیے علماء، آج پوری دنیا کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ علماء یہ خود ایک اصول ہے شریعت کا کہ وہ عمل جس میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ عمل پہلے ناجائز ہو تو بعد میں جائز ہو جاتا ہے۔ تو اب مشابہت نہیں ہے اس میں، یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے، اس لیے آپ میز کرسی پہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تمیز سے، جو ایک ادب ہے، اس طرح سے کھائیں تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیا میسج پر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ واٹس ایپ یا میسج کے ذریعے جو سلام آتا ہے کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ محمد سہیل دہلی سے، نہیں واجب نہیں ہے۔ جو سامنے آپ کے موجود ہو اور آپ کو سلام کرے اس کا جواب واجب ہے۔ خط کا پہ سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ خط کا جواب دینا ہی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ وغیرہ پہ جو سلام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس طرح تو پھر سارا دن وعلیکم سلام ہی کرتا رہے گا آدمی بیٹھ کے، تو وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے، اس نے کوئی بات پوچھی ہے، تو پھر پہلے اس کے سلام کا جواب دیں، پھر آپ باقی سوال کا جواب دیں۔ خالی السلام علیکم لکھ کے کسی نے بھیج دیا، آپ وعلیکم السلام لکھ کے بھیج رہے ہو، تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ کھانے کے دوران گفتگو منع ہے؟ کھانے کے درمیان گفتگو کا کیا حکم ہے؟ ابو حذیفہ نواب شاہ سے۔ کھانے کے دوران گفتگو بالکل جائز ہے، لیکن ایسی گفتگو جس سے کھانے میں ٹینشن نہ ہو۔ آپ نے کوئی پیچیدہ مسائل لے کے بیٹھ گئے، گھریلو جھگڑے، وراثت کے مسائل لے کے بیٹھ گئے کھانے کے دوران، تو پھر کھانے میں دل نہیں لگتا، آدمی کا کھوپڑی ادھر کو جاتی ہے، اس سے بدہضمی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے کھانے کے دوران بالکل خاموش رہنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ باتیں ایسی پیچیدہ مسائل کی لے کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے۔ ہلکی پھلکی باتیں جو گپ شپ والی، اور بھائی کیا حال ہے، کیسے پکے کوفتے، کیسے لگ رہے ہیں، تھوڑا نمک تیز ہو گیا، چلو آئندہ کم کر دیں گے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہلکی پھلکی گپ شپ والی باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ بالوں میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے میں نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے؟ ڈرامے میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حافظ زبیر امریکہ سے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا، ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق بھی ہو جائے گی، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت، اس میں سیریس ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا بھی اسی میں ہے۔ تو نکاح بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض علماء کا موقف یہ ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، کہ ڈرامے میں اصل میں مذاق میں نکاح نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کہانی ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو حکایت کہتے ہیں۔ تو حکایتاً اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، یعنی کسی کو نقل کر رہا ہے نکاح کو، یا طلاق دے رہا ہے، تو وہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں، اب کتاب میرے سامنے رکھی ہے، میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کہانی میں زید کا میں ملفوظ پڑھ کے سناؤں کہ زید یہ کہہ رہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو میں اب لفظ تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مگر وہ میں نہیں دے رہا، میں تو اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں، یعنی وہ زید کا جو قول ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔
تو جو ڈرامہ بھی اصل میں کریکٹر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے, اسکرپٹ ہوتی ہے. تو ڈرامے والے اس کو کتاب کو پڑھ کے نہیں سنا رہے, ایکٹنگ کر کے سنا رہے ہیں اس اسکرپٹ کو, اس پوری کہانی کو. تو اصل میں وہ ہزل نہیں ہے کہ مذاق میں دے رہے ہیں, بلکہ وہ کہانی جو طے شدہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس میں. تو اس لیے ہماری رائے اس میں ابھی تک جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی, لیکن نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے بڑا حساس. تو اس لیے اس میں ڈرامے والوں کو چاہیے کہ مذاق میں نکاح نہ کریں, یعنی حکایتاً بھی نہ کریں, کیونکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جائے گی بہرحال. تو طلاق اور نکاح ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیں. اس کو احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. ڈرامے میں نہ طلاق دی جائے اور نہ نکاح کرایا جائے. ہاں کچھ تدبیریں ایسی ہیں جس سے ڈرامہ بھی رہے گا, وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہیں. اگر کوئی ڈرامہ, وہ تو ڈرامے بنانا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بنا ہی رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا بے غبار طریقہ ہو کہ ڈرامہ بھی ہو جائے اور نکاح بھی نہ ہو. اس کے کچھ تدبیریں ہوتی ہیں, کچھ ورڈنگ تھوڑی سی ایسی چینج علماء کر کے دے دیں گے جس سے وہ نہ نکاح ہوگا, بالاتفاق نہ تو نکاح ہوگا اور نہ ڈیورس ہوگی, طلاق ہوگی. تو ایسے طریقے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہے بہرحال یہ اختلافی مسئلہ. ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں؟ ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں؟ کیا دفنانا ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں؟ ذکوان صاحب گجرات سے. دیکھیں اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں. لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی اعضاء کی تعظیم کا قائل ہے. تو بال, یہ انسان کے جو ناخن ہیں, یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو لیٹرین میں, واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں صحن میں پھینک دینا, یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو, یا ایسے کیاری میں پھینک دیں, دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخود ہی, یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں. تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے, کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے اس نے. تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے, کیونکہ بہرحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عضو کا ایک, یعنی انسانی عضو کا ایک پارٹ ہے, تو اس کی توہین نہ کی جائے. تو اور گھر میں بھی نہ, اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا. تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں. بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ جی سمندر میں پھینکنا چاہیے. اب ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے, اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو, تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں. ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر